بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہیں دو۔ ایک خبر یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس ایٹ دا لاسٹ مومنٹ آخری وقت پر کیسے بچے، کس نے بچایا، یہ چکر کیا ہوا۔ اور دوسری خبر جناب انٹرنیشنل شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب اور جو بائیڈن صاحب میں کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے۔ پلڑا کس کا بھاری ہے، دن بدن کون آگے جا رہا ہے، سرویز کیا کہہ رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ انداز، اس کا عالمی سیاست پر ابھی سے فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ چیزیں۔ جناب سب سے پہلے آ جائیں عثمان بزدار صاحب والی خبر پہ۔ آپ نے سنا، دیکھا، میں نے بھی اس پہ ویڈیوز کی اور بھی متعدد لوگوں نے ویڈیوز بھی کی، کالم بھی لکھے، سہیل وڑائے صاحب نے بھی کالم لکھا، بہت بڑی باتیں ہوئیں۔ اور کیسے ہوئیں جناب؟ ایک اہم میٹنگ ہوئی وزیر اعظم پاکستان اور ایک اور اہم شخصیت کے درمیان۔ اس کے بعد یہ مختلف ذرائع سے، مختلف سورسز سے، مختلف نیوز چینل سے یہ خبریں آئیں کہ جناب وسیم اکرم پلس صاحب کو پنجاب میں ہٹانے پر اتفاق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود اس پر اتفاق کیا ہے، ٹھیک؟ اچھا اس کے بعد 4 نام بھی آئے، ان میں سے ایک علیم خان صاحب، ایک میاں اسلم اقبال، اور ایک جو ہے نا ہاشم جواد بخت اور محسن لغاری صاحب، یہ صاحبان آئے ہیں سامنے، ان کے نام۔ ایک نام 5واں جو چودھری پرویز الہی صاحب کا، وہ بھی امیدوار تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ 4 نام اور ایک 5واں نام بھی آیا۔ بلکہ مجھے تو بہت ہی کلوز سرکل سے ذرائع نے بتایا کہ جناب ان لوگوں کے تو انٹرویوز بھی ہوئے تھے۔ جی ہاں، کہاں ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں انٹرویوز؟ اور ویسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی انٹرویو ہوئے، پنجاب میں بھی ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کے تو باقاعدہ ایک ایسی انٹرویو ٹائپ ملاقاتیں بھی ہو گئیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب لاہور گئے چند روز پہلے، یہ ابھی 2-3 روز پہلے، اور انہوں نے جناب بزدار صاحب پہ اعتماد کا اظہار کر دیا کہ بزدار صاحب فی الحال کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن ذرائع اب یہ کہتے ہیں، جن میں بہت سارے صحافی بھی شامل ہیں اور بھی ذرائع، ظاہر ہے صحافی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے خبر کا؟ وہی ہوتا ہے نا جو کلوز سرکل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹائم تو دے دیا گیا بزدار صاحب کو، لیکن یہ ٹائم بڑا کم مدت کے لیے دیا گیا ہے اب بھی، چونکہ اب خان صاحب خود کنونس ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے خود نہیں کنونس ہو پا رہے تھے، اب وہ خود کنونس ہو گئے کہ نہیں یار ان کو جو ہے نا میرا خیال ہے ہٹانا چاہیے، گڑبڑی ہو رہی ہے ساری پنجاب میں بھی اور یہ وہ۔ تو اب لیکن اس کے باوجود بھی اعتماد کا اظہار، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بہت سارے کوسچنز آ رہے ہیں کہ سر یہ کیا ہوا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، یہ بھائی $1 ملین کوسچن ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کہ ان کو بھی پتہ ہے خان صاحب کو کہ اگر یہ ان کو میں نے چلیں تھوڑا سا ٹائم تو دے دیا، لیکن اگر یہ 10 سال میں بیٹھنے کار کچھ نہیں سکتے۔ اب پھر مجھے اپنے دوست کہیں گے بہت سارے، پھر وہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر وہ خود کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے، خیر اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اچانک پھر سے یو ٹرن کیوں آیا؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ اصل پوائنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پھر سے بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ سرگرم ہو گئی، اس نے کہا نہیں جی بزدار صاحب کو فی الحال وسیم اکرم پلس صاحب کو یہ دینا چاہیے تھوڑا چانس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عین والا حصار ہے نا، اور عین والی جو لڑی ہے، ٹھیک ہے نا، عمران خان، عارف علوی، عثمان بزدار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، وہ عین والی لڑی نہیں ٹوٹنی چاہیے، وہ عین والا حصار نہیں، ادروائز عین خراب ہوئی تو سب کچھ ہی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہنڈیا عین چوراہے میں پھوٹ جائے گی، بیچ چوراہے میں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے، اور بڑی وہ عین وقت پہ اس نے انٹری ماری، کلوز رائے بتا رہے ہیں، مطلب خاتون اول صاحبہ نے، بیگم بشرا صاحبہ نے، پیرنی صاحبہ نے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے انٹری ماری اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ دوسری ایک بڑی وجہ، ایک مسئلہ بن گیا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، خان صاحب کو رپورٹس ایسی ملی ہیں کہ دیکھیں بزدار صاحب کو تو ہٹایا نا، نیا بندہ پی ٹی آئی کا بننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چودھری صاحبان جو ہے نا بہت ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم ڈیلیور کر کے ہم نے دکھایا ہوا ہے آلریڈی،
ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر بزار صاحب کو ہٹایا گیا تو پھر جو ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کے تگڑے امیدوار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب میں تو ڈیفرنٹ سچویشن ہے نا، یہاں بھی ایک بڑا ہے مرکز میں، لیکن مرکز میں تو چلو ایم کیو ایم بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، وہ باپ بھی ہے ادھر بلوچستان میں، باقی بھی جماعتیں ہیں، لیکن پنجاب میں تو بہت ہی تھن میجورٹی، تھن کیا ہے بلکہ صرف اور صرف کیو لیگ پہ ہی سب کچھ اڑا ہے نا، یہ بات ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا، اب کچھ چینلز نے بھی اور ذرائع نے بھی یہ خبریں دیں، بڑے پکے ذرائع نے، کہ جناب انہوں نے چودھری صاحبان نے یہ واضح کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب ہٹے تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت تمام حلقوں کو چودھری صاحبان نے یہ پیغام واضح طور پر پہنچا دیا ہے۔ اور وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے بڑی بات چودھری صاحبان نے کہا ہے کہ جی دیکھیں، وزارت اعلیٰ کے لیے ہمیں نون لیگ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بھائی چودھری صاحبان نے۔ اب دیکھیں اب یہ مشکل کیسے حل ہوتی ہے، یہ کب تک حل ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم پنجاب میں چودھری صاحبان کو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہر کوئی کہے گا نا یہ تو کاف لیگ کی گورنمنٹ ہے، یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے بھی نہیں۔ وہ تو پہلے نہیں مان رہے تھے عثمان بزدار صاحب کے علاوہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب آئے انہوں نے میری کوئی نہیں ماننی، جیسے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ان کا یہی ریزرویشنز تھی کہ جب ان کو میں نے بنا دیا تو پھر وہ خود ہی تگڑے ہو گئے، اور وہ خود خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہی سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہے یہاں صوبے میں، تو بھائی جو وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر اس کو ہٹانا، اتنی میجورٹی تھن ہو اور پھر اس کے بعد، تو اب مسئلہ یہ جب مشکل حل ہوگی، کچھ ٹائم لگے گا، پھر اس کے بعد ادروائز اتفاق پورا اس پہ ہو گیا تھا۔ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کی تو انٹری ہے، لیکن بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسی پر قائل کیا کہ پھر آپ کا میں اب کیا کہوں، ذرا کہتے ہیں کہ حساب کتاب کے مطابق پھر آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں آنے لگا، پھر آپ کے ہاتھ سے یہ گیم سلپ ہونے لگی ہے، تو یہ بھی بتایا گیا یا ڈرایا گیا، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے بہر خیر آ جائیں جناب اب اگلی خبر پہ کہ امریکی انتخابات میں کیا ہو رہا ہے جناب نومبر میں۔ ہاں اور ظاہر ہے پھر بڑے زور شور پہ اس کی اگر ایک کرونا نہ ہوتا تو ہم تو بالکل صرف اور صرف خبر یہی سنتے، لیکن پھر بھی عوامی جائزے یا سرویز آ رہے ہیں، دھڑ دھڑ آ رہے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ورسز جو بائیڈن صاحب، جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ کے امیدوار ہیں، اور ان کا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا تازہ ایک سروے آیا ہے، اس میں جناب بتایا گیا کہ 52% رجسٹرڈ ووٹر کا 52% جو بائیڈن کے حق میں اور 37% ٹرمپ صاحب کے حق میں آیا۔ اچھا یہی سروے اسی یونیورسٹی کا جون میں بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور جون میں جب وہ ہوا سروے، یہ ابھی گزشتہ ماہ، تو 49% جو بائیڈن کے حق میں اور ٹرمپ صاحب کے حق میں آئے تھے 41%، 41%۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف ٹرمپ کی مقبولیت گر رہی ہے بلکہ جو بائیڈن صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ اچھا وال اسٹریٹ جرنل اور NBC کے تازہ سرویز بھی آئے ہیں، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 51% یعنی 51% جو بائیڈن کے حق میں ہے رجسٹرڈ ووٹر، اور 40% جو ہے نا ٹرمپ صاحب کے حق میں ہیں۔ اب یہی سروے جون میں ہوا تھا، اس میں 49% جو بائیڈن صاحب کے حق میں اور 42% ٹرمپ صاحب کے حق میں۔ اب بات یہ ہے وہی تمام سرویز میں نہ صرف جو بائیڈن کی مقبولیت بڑھ رہی ہے ان کا گراف، بلکہ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ بڑے دلچسپ نکتہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ 3.5 سال تک اپنی معاشی ترقی کو کیش کراتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ معیشت کی ترقی میری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری حد تک حقائق بھی تھے۔ انہوں نے ونڈرفل ایک بہت بڑے پیمانے پہ جابز کریٹ کی اور بھی اکانومی کو ایک بوسٹ ملا، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس میں۔ اچھا اب ان کا جو کلیم ہے اس کو خود سرویز بھی پہلے کر رہے تھے، کیونکہ جو سرویز آئے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جو یونیورسٹی کا سروے اس میں بھی 44% لوگوں نے ان کی معاشی اس پر کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، اور خاص طور پہ جو وال اسٹریٹ جرنل کا سروے تھا اس میں تو 54% لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی معاشی کارکردگی جو ہے نا بہت بہتر تھی۔ اسی طرح سے جب وہ جو ہے نا
ان کا ایک اور کچھ سروے ہوئے تھے کہ 57% نے کہا کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو وبا کو اچھے سے کنٹرول کرے گا، اور صرف 25% نے کہا کہ ان کو دیں گے جو کاروبار کو کھولے گا وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، فاکس نیوز کو ایک ٹرمپ صاحب نے انٹرویو بھی دیا حالیہ دنوں میں. انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا. ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نومبر میں انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں گے تو اس کو قبول کریں گے، تو انہوں نے ہاں نہ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں اس وقت دیکھوں گا، ابھی نہ میں ہاں کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور نہ میں نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے ویسے میرے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں، جو ایک پریزیڈنٹ جس کے کنٹرول میں معیشت تھی وبا کی وجہ سے نیچے گئی، لوگ تب بھی قبول نہیں کر رہے. اب آپ اس کو پاکستان کے تناظر میں ذرا دیکھیے. ہماری معیشت تو پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا تھا نا، یعنی کہ وہ وبا کا بہانہ بنا کے بھی اس کو اپنے لیے کیش نہیں کرا سکتے، کیونکہ تب بھی وبا میں ایسا مسئلہ ہوا. تب بھی ایک اور دلچسپ نکتہ، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے گزشتہ جو الیکشن تھا جس میں ٹرمپ صاحب جیتے تھے، اس میں جو معمر افراد تھے، ٹھیک ہے نا، معمر افراد جو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب کے زیادہ حق میں تھے. اب کچھ سرویز آئے ہیں جو ٹرمپ صاحب کے الٹ ہو گیا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مئی کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انسولین کی قیمتیں بھی بڑھنے سے روکا تھا، اور یہ ظاہر ہے پھر انسولین کی قیمتیں بڑھنے سے روکے تو وہ معمر افراد کو خوش کرنے کی ہے نا کوشش، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بتایا تھا کہ راؤنڈ اباؤٹ کو $35 سے $37 میں انسولین کی تمام خوراکیں ملیں گی وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تمام معمر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے اور، لیکن اب جو کچھ تازہ، ایک سائنا کالج ہے غالباً، اس کا ایک سروے ہے اور نیو یارک ٹائم نے بھی وہ کیا ہے، اس کو پبلش کیا ہے. تو فلوریڈا اور ایریزونا میں، خاص طور پہ یہاں پہ سب سے زیادہ سینیٹرز بھی ہیں اور یہ بڑی ریاستیں ہیں، اور اس طریقے سے جو سروے آئے اور ان کے، اس میں معمر افراد قدرے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کو. اب آپ میں بتاؤں نا، بہت وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، مثلا شہری نظم و نسق وغیرہ، ڈسپلن انڈسپلن کے واقعات کچھ، اسی طرح سے نسلی امتیازات یا ناانصافیوں کے واقعات بھی یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں، اوپر تلے یہ ہوتے رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس والوں نے جو ان کو ایک بلیک مین کو جو ہے نا وہ کیا تھا. اب اسی طرح سے کرونا وبا کا، تو یہ ساری چیزیں نا مل کے ٹرمپ صاحب کی پوزیشن. اب جو اکانومسٹ ہیں، جو کہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اب جو کہ اس تھنک ٹینک ہیں اور پروفیسرز ہیں، وہ ایک بہت بڑا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سرونگ پریزیڈنٹ بہت بڑی پاور ہوتی ہے، ظاہر ہے انہی کے ساری پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں. سرونگ پریزیڈنٹ کے مقابلے میں جب ان کا مد مقابل 50 تک پہنچ جائے سرویز میں، تو اس کا مطلب اس کے ہارنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ 50 کراس کر گیا ہے اب سرویز میں، یعنی کہ جو بائیڈن صاحب ہیں وہ 50 کراس کر گئے ہیں. اب عالمی سیاست پہ بھی جناب اس کے بڑے اثرات، نو ڈاؤٹ امریکہ کی ایک جنرل پالیسی ہوتی ہے جس کا اثر وہ تو نہیں بدلتی، ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن شخصیت بھی بہت بڑا اثر انداز ہوتی ہے. شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور وہی شخصیت اثر انداز ہوئی ہے. جی ہاں، ابھی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ سعودیہ کی سیاست دیکھ لیں، آپ پاکستان کی سیاست دیکھ لیں، مختلف دوسرے، اس پہ میں الگ سے بھی بناؤں گا کہ کیا اثرات پڑیں گے اگر جو بائیڈن صاحب، ظاہر ہے ڈیموکریٹ ان کی اس میں فرق تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، تو کیا اثرات پڑیں گے اور ان اثرات کا عالمی سیاست پہ کیا اثر، شخصیت کا ظاہر اثر ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جناب محمد بن سلمان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیان جاری کیا تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ مجھے ہٹانا چاہتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صرف اور صرف جو ہے نا ان کی پوری کوشش ہے کہ جو نومبر تک کسی نہ کسی طریقے سے میں والد صاحب کی جگہ لے لوں، کیونکہ اگر نومبر کے بعد، اگر نومبر میں ٹرمپ صاحب ہار گئے تو میرے لیے مشکلات بڑھیں گی. بڑی دلچسپ باتیں ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.